السلام علیکم دوستوں، اگر ایک سوال کے طور پہ صرف لیا جائے کہ زندگی گزارنی کیسی چاہیے، تو اس میں ہمیں پرانے فلاسفرز میں یونان کے فلاسفرز کا ایک گروہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں وہ سادہ لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا فلسفہ کچھ بھی ہو، کیسے ہی انسان زندگی گزار رہا ہو یا گزارنا چاہتا ہو، اصولی طور پہ کیسے ہی ہو، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ حصول لذت کے لیے اپنی ساری جہد جو ہے اسے مختص کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے اسے سکون تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خوشی حاصل کر سکے، مزے زندگی کو گزار سکے، تکلیف کو ترک کرے، ترک تکلیف کے بعد وہ حصول لذت کی منازل کو طے کرے اور جتنا بھی اسے دنیا میں وہ لذت حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے۔ یہی ایک مقصد ہے زندگی کا، اور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اگر اسے اب ہم اصولی طور پہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ تو عملی طور پہ تو ایسے ہو گیا سب، لیکن اگر ہم اصولی طور پہ سے ہٹ کے اصولی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، تو میجورٹی لیں ہم ذرا عظیم لوگوں کی، چند ایک کو نکال دیں، ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حصول لذت کی زندگی، آرام دہ زندگی کو پریفر نہیں کیا عظیم لوگوں نے۔ کوئی نام ذہن میں لے لیجیے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے آرام کے لیے اپنے اصولوں کو تیاگ دیا ہو، معاشرتی فلاح کو تیاگ دیا ہو، معاشرتی اصلاح کے عمل کو روک دیا ہو۔ تو عظیم لوگ جو کہ ایک معیار بنتے ہیں انسانیت کا، انسانوں کا، انسانی اخلاقیات کا، انسانی جوہد کا، تو یا انسانی جد و جہد کا، تو وہ معیار جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ اپنا رکھا ہو حصول لذت کو، فوکس اس بات پہ کیا ہو کہ ہمیں آرام دہ زندگی گزارنی ہے۔ کون نہیں گزار سکتا تھا؟ دنیا کی عظیم ترین ہستیوں کو ذرا ذہن میں لائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک اگر ہم مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں تو دنیا کے بڑے مذاہب تین ہیں، جو ان تینوں کے جو ہیں کہ بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ آرام دہ زندگی نہیں ہے، دنیا کو ایک جنت بنا کے وقت گزارنے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ایک زندان خانہ کہا گیا، اور مومن کے لیے زندان خانہ ہے، گویا اسے اس میں تلاش نہیں کرنی وہ لذتیں جن کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ ایک عام سا تجزیہ دیکھیں کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ اکثر وہ ہیں جو کہ جن میں لذتیں پائی جاتی ہیں، تو لذتوں کا جہاں جہاں ایلیمنٹ ہمیں زیادہ ملتا ہے وہی ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں چیزیں۔ زندگی میں جہاں جہاں لذتیں ہیں اس کو تیاگا گیا ہے ان مذہبی اصولوں میں، یا اس ایک مثالی زندگی گزارنے والی ہستیوں نے ان کو تیاگ دیا ہے، ان لذتوں کو، ان آسائشوں کو، اس پیسے کو، اس دولت کو، اس دنیاوی عزت کو، تو انسانی فلاح کے لیے باقی اپنی زندگی میں دکھ سہے ہیں، برداشت کیے ہیں، بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن کون سے مواقع نہیں تھے ان کے پاس زندگی کے کہ وہ آرام دہ زندگی گزار کر اور یعنی مزے کرتے، حصول لذت کے چکر میں ایک مثال بھی بنا دیتے کہ ہاں جی یہی زندگی کا منتہا نظر ہے، تو اس کو حاصل کر لیا تو نہ جانے کیا ہمیں مل گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ زندگی اس طرح نہیں ہے، یہ دنیا اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں وہ مثالی ہستیاں جو ہیں، مثالی شخصیات ہیں، جو وہ ہمیں یہ سبق نہیں دیتی، ان کی عملی زندگی سے ہم نہ یہ اخذ کر سکتے ہیں، نہ تاریخ ان کے بارے میں کچھ اس طرح کا بتاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ مختصر سی زندگی ہے جو ہماری، جو یعنی ایک پلک جھپکنے کا عمل ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو کہ ایک ابدی زندگی ہے، اور جس پر دنیا کی میجورٹی ہے، جو تین بڑے مذاہب جن میں سے یہ جو میرے خیال ہے کہ کئی
بالکل 80% تک آ جاتی ہے، جن کی آبادی 80-85% تک، تو ان کا اعتقاد یہ ہے، ان کے سامنے جو ایک نمونہ ہے زندگی کا، زندگی گزارنے کا، وہ تعیش کی زندگی نہیں ہے۔ اسے تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کو عذاب بھی نہ بنائیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو اس طرح سے نہ بنائیں، اپنی زندگی کو بھی اس طرح سے نہ بنائیں۔ ایک عذاب کا لفظ میں نے استعمال کیا، یعنی بہت مشکل نہ بنائیں، کٹھن نہ بنائیں۔ ایک عام انسان کی زندگی جو ہے، اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا غور ضرور کرنا چاہیے، کچھ تدبر ضرور کرنا چاہیے، کچھ چوز ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ہر ان چیزوں کی طرف نہ بھاگیں جو کہ ہمیں لذت دیتی ہیں، اور لذت کے نتیجے میں ہمیں گناہ دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ لذت کی چیزوں ان کا تجزیہ کریں کہ ہم نے کن چیزوں کو لذت کے معیار بنایا ہے۔ بعض لوگ تو اس سوچ بچار کے لذت کے پیمانوں کو انہوں نے بدل دیا، روحانی سطح پر لذت کے طریقوں کو بدل دیا۔ تو اس طرح کی، یعنی وہ لذت وہ حقائق میں آ جاتی ہے، وہ تعلیم میں آ جاتی ہے، وہ اپنی تربیت میں آ جاتی ہے۔ میں بنیادی طور پر ان دنیاوی لذتوں کا، دنیاوی معیاروں کی بات کر رہا ہوں، جس میں پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، دنیاوی شہرت ہے، اور اپنی طاقت ہے، یہ جو ہم دوسروں پر استعمال کرتے ہیں، ناجائز استعمال بالخصوص ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر ہمیں اپنی دنیا میں بھی انسانیت کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی ہمیں کچھ راستے جو ہیں اپنے لیے آرام دہ بنانے کی صحیح ضرور کرنے چاہیے۔ تو گویا ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں کچھ باٹم لائن کے طور پہ، کہ ان چیزوں پہ غور کریں کہ جو ہمیں مزہ دیتی ہیں، خوشی دیتی ہیں، لذت دیتی ہیں۔ پہلے دیکھ لیں گے ان کے پیچھے گناہ کا ایلیمنٹ کتنا ہے، ان کے پیچھے سزا کا کتنا ایلیمنٹ ہے، جو ابھی تھوڑا بہت ہمیں لطف دے دیا جن چیزوں نے، وہ ہمیں الٹیمیٹلی کتنا نقصان پہنچانے والی ہیں۔ سیکنڈلی، ہم اگر معیار کے طور پر ان ہستیوں کو بھی دیکھیں جنہوں نے ہمارے لیے معیار اخلاقیات کے، انسانیت کے قائم کیے، انہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ مواقع ہونے کے باوجود اپنے لیے تعیش والی زندگی، اپنے لیے آرام والی زندگی، اپنے لیے ایسی طاقت کی زندگی جس میں ہم دوسرے انسانوں کے لیے ایک تھریٹ یا ایک نقصان کرنے کی صلاحیت اختیار کر کے تو ان پر اس طرح کا رعب و دبدبہ قائم کر لیں، ایسے زندگی کا انتخاب نہیں کیا۔ لہٰذا ہماری جو زندگیاں ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دنیاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا رول اگر برتری کا جہاں پہ ہے، ان پر بھی غور کریں کہ اس میں جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنے ان اختیارات کو اسی طرح سے استعمال کریں کہ جس میں اس طرح کے اختیارات جو کہ ہماری محدود دنیا جو ہے، جو فیملی ہو گئی، معاشرے میں ہمارا مقام ہو گیا، دفاتر میں ہمارے اختیارات ہو گئے، ان کو اس طرح سے اختیار استعمال نہ کریں کہ ہمارے لیے اور عوام کے لیے مطلب وہ لوگ جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے تحت ہیں، ان پر ہم غیر ضروری، غیر انسانی رویہ کا اطلاق کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ کہاں ضرورت پڑے گی آگے ایکسٹینڈ کرنے کی۔ شکریہ، خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔